الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی پھر سے تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ 21 رمضان المبارک ہے، اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب پر آپ حضرات سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو عطا کرے تو وہ اسلام کی دولت سے اسے مالا مال کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے برگزیدہ لوگ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ معزز، اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب شخصیات تھیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی پاک باز ہستیاں دنیا میں نہیں گزری۔ ان کے بعد، انبیاء کے بعد، اگر سب سے زیادہ خوش قسمت، سب سے زیادہ معزز، محترم اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں کسی بھی پیغمبر کی صحبت نصیب فرمائی۔ پھر جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں افضل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام بھی باقی انبیاء کے اصحاب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی طویل فہرست، ان میں جو برگزیدہ اور جو معزز اور محترم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رہنے والے اصحاب تھے، وہ بہت زیادہ تعداد نہیں۔ ان میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اس کے علاوہ دیگر اصحاب ہیں۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری ایسی امتیازی صفات ہیں جو باقی صحابہ سے بہت زیادہ منفرد ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ اولین مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، السابقون الاولون، سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام لایا ان میں آپ شامل ہیں۔
اور اگر دیکھا جائے بچوں میں سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ یہی نہیں، وقت چونکہ مختصر ہے میں اشارہ کرتے چلے جاؤں گا کہ جب ابتدائے اسلام میں دور دراز سے لوگ مکہ آتے تھے اور اسلام کی دعوت ابھی عام طور پہ نہیں دی جاتی تھی، اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپنے یا لڑکپنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملواتے، اور اس محفل میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بلا کر دعوت دی تھی کہ جب اللہ کا حکم آیا تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے اپنے خاندان کو جب دعوت اسلام دی تو 3 مرتبہ جو بچہ اکیلا ہی بار بار کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کی جو ہے یقین دہانی کروائی، وہ بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سامعین محترم، آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوئی، بچپن سے لے کر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی نہیں رہے، بلکہ آپ کو ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور بڑا شرف حاصل ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے اور سب سے چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شوہر بنے۔ یعنی فضائل میں درجہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ ہم اس کو اگر بیان کریں تو گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ گھر میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، پرورش میں تھے، اور پھر قربتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جدائی کا تو تصور نہیں ہو سکتا، گھر، خاندان، اہل بیت میں آپ شمار ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی تھی تو اس میں آپ نے اپنے اہل بیت کو بلایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، تو ایسے میں دوری کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ جب بھی اسلام کو، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی ضرورت پڑی آپ پیش ہوتے تھے، اور صرف حاضری نہیں بلکہ جسے کہتے ہیں بھرپور حاضری، اور سب سے آگے بڑھ کر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی۔ چنانچہ غزوہ بدر کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں یا اس سے پہلے ہم ہجرت کی اگر ہم بات کریں تو ہجرت کی واقعے میں 2 صحابہ کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو وہ واقعہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایک قربانی سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے کہ وہ یار غار بنے، اور دوسری قربانی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آپ کے نائب بنتے ہیں اور آپ کی امانتیں، آپ کا جو کام تھا جو انکمپلیٹ تھا اس کو آپ پورا کر کے آپ واپس ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ کتنا یہ اعتماد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی پہ کہ آپ وہاں رہیں گے، آپ بہادر انسان ہیں اور آپ کفار کے جو محاصرہ ہے اس سے آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص بھی تھے، بہت سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے، اور طائف کے سفر سے جب واپسی ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا طویل سرگوشی اور مشورہ کیا کہ لوگوں کو رشک آنے لگ گیا، اور بہت سارے واقعہ اس جب ہوا تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے طویل مشاورت کرتے۔ تو ہجرت کے اس سفر میں بھی آپ کا کردار نمایاں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب بدر کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر ہے اس کے آگے آگے حضرت علی ہیں، اور جب مبارزت دی جاتی ہے، جب پکارا جاتا ہے میدان میں بہادروں کو مسلمانوں کی طرف سے، تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے مغرور قسم کے، ان کو اگر واسطے جہنم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار نے کیا۔
آپ اتنی بہادری سے لڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار آپ کو تحفہ دی اور آخر تک آپ کے پاس وہ رہی۔ سامعین محترم، بدر کے بعد احد کی بات آتی ہے تو اس میں بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پہ بھی کہ جب پہنچ ان کے قدم اکھڑ گئے، لڑکھڑا گئے اور پیچھے ہٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کے زخم مبارک کو آپ نے صاف کیا، آپ کو سہارا دیا، آپ کے ساتھ رہے، تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ایسے صحابہ بھی اس میں تھے، ایک صحابی تھے مالک بن سنان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت جو لہو مبارک تھا انہوں نے وہ چوس لیا، وہ پی لیا، نیچے نہیں گرنے دیا۔ احد کے بعد جب احزاب کی بات آتی ہے 5 ہجری میں، شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، 3 میں احد ہوا، 2 میں بدر ہوا، اور ابھی 16 رمضان المبارک بدر کا دن گزرا۔ آپ دیکھیں ہم گرمیوں میں روزہ رکھنے سے جو ہے نا ہم مشکل میں پڑتے ہیں، پھر عرب کی گرمی اور پھر جہاد مسلمانوں نے کیا اور تاریخ رقم کر دی۔ یہ مسلمانوں نے روزہ رکھ کر کیا تھا۔ ہم اپنا ایمان اور اس کو ذرا تقابل کریں نا، کمپیئر کریں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تپتی ریت اور تپتے صحراؤں میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو نکلے، سلام ہے ان صحابہ کرام کی عظمت اور جوش اور جذبے کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احزاب میں بھی جب ایک خندق کھودی گئی اور کفار بھی اس کو عبور نہیں کر سکے، ان میں سے بھی چند ایسے لوگ تھے۔ ایک پہلوان تھا عمر بن عبدود، وہ بڑی جرأت کے ساتھ اس خندق کو عبور کر کے آتا ہے، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ بظاہر قد میں، باڈی میں چھوٹے، لیکن حوصلے میں، ایمان میں، طاقت میں بڑے شخص سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر اس پہلوان جیسے آدمی کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاڑ دیتے ہیں اور مار گراتے ہیں۔ احزاب کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے 6 ہجری میں، تو صلح حدیبیہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں شخصیت اور کردار کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ وہ معاہدہ جو لکھا گیا حدیبیہ کا، جسے فتح مبین بھی کہا گیا قرآن میں، وہ لکھنے والے بھی کون تھے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب لکھا محمد الرسول اللہ تو سہیل بن عمر تھا، اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو، اسے کاٹا جائے، مٹایا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو یہ جرأت نہیں کر سکتا، میں تو مانتا ہوں، اور میں کیسے اس پہ قلم پھیر سکتا۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو خیبر کی تاریخ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی ایک عظیم کمانڈر کے طور پہ، ایک عظیم سپہ سالار کے طور پہ سامنے آتے ہیں کہ جب فتح نہیں ہو رہا، تیسری قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آج میں جھنڈا اس شخص کے سپرد کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر خیبر کا قلعہ قموس فتح ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہجرت کی فتح مکہ کی بات آتی ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے اندر نصب جو ہے وہ بت گرانے کا وقت آتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل کی آیت پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کو گرا کر پاش پاش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو اللہ کی توحید کے ساتھ آباد کرتے ہیں۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، 9 ہجری میں مسلمانوں نے پہلا حج کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج مقرر ہوتے ہیں، اور آپ کی قیادت میں مسلمان پہلی مرتبہ اسلامی طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے طریقے میں پہلا حج کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں کہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرک جو ہیں
یہ نجس ہیں، لہذا آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو یہ میسج اور پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے چلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں، اور یہ پیغام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد مشرکین کا داخلہ حرم میں بند ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے، اس میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش۔ اس کے بعد غدیر خم کا واقعہ آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے، جو علی کو اپنا دوست سمجھے، تم بھی اسے اپنا دوست سمجھ، اور جو ان سے دشمنی کرے تم بھی اس سے دشمن۔ فرمایا من کنت مولا، جو مجھ سے جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا، تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب رسول کی تعریف بیان فرمائی، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں رکوع سجدے سے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ یبتغون فضلا من اللہ، وہ صرف اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ تو صاحب فتح البیان لکھتے ہیں کہ یہ والذین معہ سے مراد ابوبکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار سے حضرت عمر مراد ہیں، رحماء بینہم سے حضرت عثمان مراد ہیں، اور تراہم رکعا سجدا سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، اور یبتغون فضلا من اللہ سے سارے صحابہ کی شان بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ کے اندر جو فضائل آپ کے تھے، جو آپ کی خصوصیات تھیں، ان کا بھی آپ نے بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کچھ خصوصیات بیان فرمائی کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق میری امت پر ابو بکر ہیں، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ باحیا اور سخی۔ تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اقضاہم علی، سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے وہ حضرت علی ہیں۔ سامعین محترم، ایک موقع پہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پسند کا اظہار فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں یہ پسند ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی، حضرت عمر نے بھی، سب نے اپنی اپنی پسند بیان فرمائی۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ جو اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکرام الضیف، مجھے مہمان کی مہمان نوازی کرنا بڑا پسند ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والضرب بالسیف، تلوار سے اللہ کے دشمنوں کا سر کاٹنا اور ان کی سرگوبی کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی، سامعین محترم، رمضان ہے اور اسے ہم سنیں کہ آپ فرماتے ہیں والصوم بالسیف، گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے علی المرتضی کو بڑا پسند ہے۔ گرمیوں کے روزے، ہم تو کہتے ہیں نا چلو سردیوں میں روزے آ رہے ہیں تو آسان ہو جائے گا، رکھنے والوں کے لیے، ایمان اور تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے گرمی سردی کوئی میٹر نہیں کرتی، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ یہ ہے محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ان کے احکامات کے ساتھ۔ سامعین محترم، ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان پہلے سے زیادہ وہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ اللہ کے قرآن کی تلاوت اور روٹین سے زیادہ کرے۔ اس متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا ایک مقولہ ہے، آپ کا قول ہے کہ ایسی عبادت میں بھلائی نہیں ہے جس میں فقاہت نہ ہو، یعنی آپ سمجھ کے عبادت نہ کریں،
اور ایسی فقہ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسی فقاہت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں پرہیزگاری نہ ہو، اور آپ فرماتے ہیں ایسی تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو۔ ہم تلاوت کریں ساتھ تدبر کریں، اللہ کی آیات پر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارشادات میں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے گھرانے سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں کل حشر میں بھی اللہ ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔